عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق اللہ العظیم۔ میرے دینی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اس آیت کا تعلق ایک گہری محبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ محبت جسے آج زمانہ سمجھتا ہے وہ محبت نہیں ہے۔ محبت کو سمجھنے کے لیے ہمیں دور صحابہ میں جانا پڑے گا۔ حقیقی محبت صحابہ نے کر کے دکھایا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی کے دیدار کے لیے ایک انسان کا اتنا بے چین ہو جانا کہ اس کے دیدار کے بغیر اسے سکون ہی نہ ملے، یہ حقیقی محبت ہوتی ہے۔ آج بھی لوگ بہت سارے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ محبت وقتی ہوتی ہے۔ نوجوان مجمع ہے، ضرورت محسوس کرتے ہوئے میں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ناجائز محبت میں گرفتار نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ بس یہی اصلی محبت ہے، اور اس کے پیچھے وہ اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے بھی تعلق توڑ لیتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ بس یہی ہے جس سے میں محبت کر رہا ہوں، بس یہی ہے سب کچھ۔ بعد میں ماں باپ اگر سمجھانے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو میرے بارے میں کیا پتا، میں پہلے اسے اچھے سے سمجھ چکا ہوں، اسی لیے میں نے اسے اپنی زندگی کے لیے اختیار کیا ہوں۔ اور بہت سارے نوجوان غلطی بھی کر جاتے ہیں، وہ لے کر بھاگ رہے ہوتے ہیں، شادی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک مضمون پڑھا، دل چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک نوجوان اسی طرح ایک لڑکی کو لے کر بھاگا اور شادی ہو گئی۔ 7-8 سال کا عرصہ گزرا، ایک بیٹی ہوئی، بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو نوجوان دعا میں بیٹھ کے اللہ سے مانگ رہا تھا کہ اللہ میری بیٹی کو اس کی ماں جیسے مت بنا۔ یہ وہی ہے جو محبت کر کے اپنے ساتھ لے کے گیا، لیکن ہم اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ میری بیٹی کو میری بیوی جیسی مت بنا۔ اس کی محبت ختم ہو گئی۔ بہت سارے مقدمے آج چل رہے ہیں دارالقضاء میں، جس میں لڑکی آ کے خود دائر کر رہی ہے کہ پہلے بڑی محبت کرتے تھے، اب محبت ختم ہو گئی، کیونکہ وہ محبت تھی ہی نہیں، کیونکہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ایک اور مضمون میں نے پڑھا کہ عرب کا ایک لڑکا لڑکی آپس میں پسند ہو گئے، دونوں نے ارادہ کیا کہ رات میں بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ لڑکی نے کہا کوئی بات نہیں، بہت سارا مال ہے جو جمع کر کے رکھا ہے، اور ہمارا نسلی ایک اونٹ ہے جسے ہم لے کے چلیں گے، یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ اب رات میں جب نکلے، اس اونٹ میں بیٹھ کے جب جا رہے تھے تو ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پانی تھا، پانی میں سفر کرنا تھا۔ تو لڑکی نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ نیچے اترو اور اس اونٹ کو ہانکنا، جب یہ کنارے میں پہنچ جائے تو تم بھی بیٹھ جاؤ۔ لڑکا نیچے اتر کے اس اونٹ کو ہانکتا رہا، جب وہ کنارے میں پہنچا تو اس کے دل میں ایک خیال آیا، یہ اونٹ ہے، جب یہ ایک کو پار کرا سکتا ہے تو مجھے بھی پار کرا سکتا تھا، میں بھی تو بیٹھ سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے نیچے کیوں اتارا؟ اس لیے اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آخر تو نے مجھے نیچے کیوں اتارا تھا؟ تب اس نے کہا کہ یہ خاندانی اونٹ ہے، برسوں سے اس کی نسل ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ جب بھی ہم اس جگہ سے سفر کرتے تھے تو اس کی جو ماں ہے اس کو میں نے دیکھا تھا، ہمارے ابو جب بھی اس پانی کے قریب لاتے تھے تو وہ نیچے اتر کے اسے ہانکتے تھے، تب جا کے وہ پانی پار کرتا تھا، اس کے علاوہ اس کے بغیر وہ پانی پار کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ لڑکا تھوڑی دیر رکا اور کہا کہ دیکھو تم اپنے گھر جاؤ، میں اپنے گھر جاتا ہوں، اگر مقدر میں ہے تو شادی ہو جائے گی، ورنہ ہمارے اس دنیا میں ہمارے مقدر میں ملنا طے نہیں لکھا ہے تو ہم الگ ہو جاتے ہیں۔ لڑکی نے کہا کہ ہوا کیا؟ بڑی محبتوں سے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک جانور اپنے ماں باپ کی عادت کو چھوڑنے تیار نہیں ہے تو ہمارے بچے ہماری عادت کیسے چھوڑیں گے؟ آج یہ جانور بتا رہا ہے کہ یہ اپنی نسل کو چھوڑنے، اس کی عادت کو چھوڑنے تیار نہیں ہے، کل کے دن ہمارے بچے ہماری عادتوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، محبت کا آج بہت غلط مفہوم سمجھا گیا ہے۔ آج محبت صرف دعوے میں رہ گئی ہے، حقیقی محبت تو دور صحابہ میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو آیت اتری ہے، اس کا آپ پس منظر سنیں، اتنا پیارا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا پورا رنگ بدل گیا تھا، یہ کمزور ہو گئے تھے،
اور یہ بہت پریشان تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ثوبان کیا بات ہے, کیا پریشانی ہے, اور تجھے تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ایک خیال بہت ستاتا ہے, ایک چیز ہے بہت پریشان کر رہی ہے اللہ کے رسول, اس کی وجہ سے یہ میری حالت ہوئی ہے. رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو صحابی کہنے لگے کہ رسول اللہ آج میں جہاں بھی ہوتا ہوں آپ کا خیال آتا ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں. اللہ کے رسول اتنی بے چینی ہوتی ہے کہ اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا. اللہ کے رسول میں جہاں بھی ہوتا ہوں آپ کو آتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور مجھے سکون مل جاتا ہے, لیکن ایک پریشانی ہے رسول اللہ, دنیا سے آپ بھی چلے جائیں گے, میں بھی رخصت ہو جاؤں گا, آپ جنت میں بہت اونچے مقام میں رہیں گے. رسول اللہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ بھی نہیں جاؤں گا. یہ صحابی ہے جو فکر سے کہے رسول اللہ اگر آیا بھی نہ تو پھر آپ کی جنت کا درجہ کہاں اور میرا درجہ کہاں؟ رسول اللہ آپ کو دیکھے بغیر جنت میں بھی سکون نہیں آئے گا. ایک چیز اتنی پریشان کر رہی ہے کہ مجھے جنت میں کیسے اپنے آپ کو دلاسا دوں اور تسلی دوں, کیونکہ میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا. اور اتنی محبت کے ساتھ رکھا تھا یہ صحابہ نے, اس صحابی نے یہ بات اتنی محبت کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے بتایا تھا کہ نبی کی زبان سے یہ جملہ نہیں نکلا, اللہ کے رسول خاموش تھے. کیا کریں اس محبت کے جواب میں؟ جنت بھی ان کو رسول اللہ کے بغیر اچھی نہیں لگ رہی ہے. میرے بھائیوں ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنی ہے, وہ محبت صحابہ نے کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے کہا ابا ایک وقت آیا جب جنگ میں آپ میرے سامنے آ گئے تھے, وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے, وہ اس وقت میں کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ابا آپ میری تلوار کے نیچے تھے, میں اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے ابا ہیں. تو حضرت ابوبکر نے فوراً کہا تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں گردن مار دیتا, کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرا بیٹا ہے, بلکہ میں یہ دیکھتا کہ یہ رسول اللہ کا دشمن ہے. یہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ایک باپ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے, لیکن جملہ کیا تھا؟ مجھے اس وقت میں تو صرف میرے نبی کا دشمن لگتا, میں تیری گردن مار دیتا. ایک وقت ایسا بھی آیا رسول اللہ کے دور میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے دوری اختیار کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آ کر کہنے لگے کہ نبی جی آپ کو جن کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے اس میں میری بیٹی حفصہ بھی ہے. نبی جی وہ میری بیٹی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے اور آپ نے بات چیت چھوڑی ہوئی ہے. اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں میں اپنی بیٹی کی گردن مار دوں گا. یہ ہر چیز سے بڑھ کر جو کہتے ہیں نا محبت, یہ ہوتی ہے محبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اتنی گہرائی سے انہوں نے رسول اللہ سے محبت کی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے نکلے, راستے میں رک کے حضرت عثمان کو روانہ کیا تھا کہ آپ جاؤ اور مکے میں لوگوں کو سنا دو کہ ہم عمرے میں آنے والے ہیں. وہاں گئے, لوگوں نے منع کر دیا کہ نہیں آ سکتے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ تم آ گئے ہو, تمہارے نبی اور ساتھیوں سے کہے واپس چلے جائیں, لیکن تم عمرہ کر کے چلے جاؤ, تم طواف کر سکتے ہو. ادھر صحابہ میں بھی باتیں شروع ہو گئی, نبی جی ہم یہاں رکے ہوئے ہیں لیکن عثمان تو وہاں عمرہ بھی کر لیں گے, وہ طواف بھی کر لیں گے. میرے نبی کو اتنا اعتماد تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا عثمان ہے, میرے بغیر نہ عمرہ کرے گا نہ طواف کرے گا. اور حضرت عثمان واپس آ گئے. کہا عثمان تم نے عمرہ کیا؟ کہا رسول اللہ آپ کے بغیر کیسے کر سکتا, میں آپ کو چھوڑ کے طواف کیسے کر لوں گا. کتنی محبت ہے. میرے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو, میں مختصر وقت میں محبت کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, میرے نبی نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی تم اس بستر پہ آرام کرو اور امانتیں پہنچا کے واپس آؤ. حضرت علی اس بستر میں سو رہے جس بستر میں سونے والے کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے نوجوان تلوار لے کے کھڑے ہیں, اطمینان سے سو گئے. صبح میں جب اٹھ کے امانتیں واپس پہنچا کے واپس جو حضرت علی آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پاؤں سے خون بہ رہا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا علی ہوا کیا؟ کہنے لگے رسول اللہ مکے سے مدینے تک چل کے آیا ہوں, دوڑ کے آنا پڑا, دشمن بھیجا بھی کر رہے تھے مجھے روکنے کے لیے, کئی مرتبہ ٹھوکر کھا کے نیچے گرا ہوں, ڈر اس بات کا تھا کہ آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا. کسی محبت کی ہوگی انہوں نے, ان صحابہ نے. میرے بھائی اتنی مثالیں اس بات پہ,
اتنی مثالیں علماء نے لکھی ہے. میں مختصر جیسے میں نے عرض کیا، ایک صحابی ہے احد کے میدان میں جو نقشہ لکھا ہے، محبت کو سمجھنے کے لیے ہمیں احد میں جانا پڑے. ایک صحابی ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ کو ہر طرف سے حفاظت کر رہے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر. آخر میں اتنا خون بہ گیا ان کا کہ یہ نیچے گر گئے. لیکن جب دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے نظر اٹھایا تو اللہ کے رسول کسی اور طرف دیکھ رہے تھے، ان کی طرف توجہ نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ گھسٹ کے اللہ کے رسول کے پاس ہے. علماء نے لکھا ہے جب گھسٹ کے نہیں جانے کی تکلیف ہو رہی تھی تو اپنے سینے کے بل گئے، اپنے سینے سے گھسٹتے ہوئے تھے. جب رسول اللہ کے بالکل قریب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ اپنا رخسار رکھا اور بڑی محبت سے رسول اللہ کو دیکھا. زبان پہ کلمہ جاری تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، اور دنیا سے رخصت ہو گئے. علماء نے لکھا ہے زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے رسول اللہ آپ تو ٹھیک ہے نا، نبی جی آپ تو ٹھیک ہے نا، میں جا رہا ہوں لیکن میرے آخری دم تک بھی میں نے کوشش کی کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ تھے جنہوں نے ہر چیز سے بڑھ کے رسول اللہ سے محبت کی. آپ اندازہ کریں ہر ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے. رسول اللہ نے اعلان کیا کہ میرا مہمان آیا ہے، کوئی ہے جو اسے کھانا کھلا دے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، کتنی مرتبہ ہم نہیں سنتے، اپنے ساتھ لے کے گئے، باہر رکایا، گھر میں جا کے اپنی بیوی سے پوچھ رہے کھانا ہے کچھ؟ کہا تمہارے لیے بھی نہیں ہے، میرے لیے بھی نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں ان کے لیے کھانا رکھا ہوا ہے، بس اتنا ہی ہے. تو صحابی نے کہا دیکھ بچوں کو آج سلا دینا، آج بھوکے ہی سلا دینا، کیونکہ جس مہمان کو لایا ہوں وہ کوئی معمولی مہمان نہیں ہے، وہ میرے نبی کا مہمان ہے، آج وہ کھانا کھائے گا. وہ بھی صحابیہ تھی نا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ اندر لاؤ. اب مہمان آ گئے، صحابیہ پریشان ہو کے کہہ رہی ہیں ادھر آؤ، ہمارے یہاں میزبانی یہ ہے کہ ہم مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں. آج مسئلہ یہ ہے کہ صرف اتنا کھانا ہے جتنا مہمان کھا سکے. ہم دو بیٹھ گئے تو اس کو بھوکا رہ جائے گا، یہ میرے نبی کا مہمان ہے، اس کو ہم بھوکا کیسے رکھ سکتے ہیں، اس لیے کرے کیا. صحابی پریشان آپ کیا کریں. وہ کہتے لگی کوئی بات نہیں آپ کھانے بیٹھے، میں چراغ درست کرنے کے بعد میں اسے بند کر دیتی ہوں، بس تم ایسے کرنا جیسے تم کھا رہے ہو، مہمان کھا کے پیٹ بھر لے گا. ایک ماں اپنے بچوں کو بھوکا کس لیے سلا رہی ہے. آپ اندازہ کریں، ہم سب نے اپنی ماں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، ہم سب نے اپنے باپ کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے، کیونکہ جب ہمارا پیٹ بھرتا ہے اس وقت جا کے ماں کے پیٹ میں لقمہ جاتا ہے. وہ پہلے دیکھتی ہے بچوں کا پیٹ بھرا کہ نہیں بھرا، وہ کھا کے بعد جب سیر ہو جاتے تب جا کے ماں کھانا شروع کرتی. اور باپ بھی کتنا تھکا ہوتا ہے، واپس گھر میں آ کے اپنے بچوں کو دیکھ کے اس کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے، سیدھے جا کے اپنے بچوں کا پیٹ چی کے دیکھتا ہے. حالانکہ ماں نے کھلایا ہوا ہے، اسے پتا یہ کھلا کے رہتی ہے، لیکن باپ ہے نا وہ جا کے پیٹ چی کے دیکھتا ہے اور کہتے ہیں ان کا پیٹ بھر گیا ہے، ہم بیٹھ کے دسترخوان پہ کھاتا ہے. لیکن ان کو دیکھو اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت انہوں نے رسول اللہ سے کی. کتنی محبت کے اپنے بچوں کو سلا رہے ہیں اور اتنی خلاص کے ساتھ سنا رہے ہیں، خود اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ رہے ہیں، نبی کو بتانے کے لیے بھی نہیں، بس باہر گزر کے سیدھے آ رہے ہیں، اندر داخل ہی ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کل رات کا جو عمل اور ایثار ہے یہ مجھے بھی تیرے اللہ کو بھی پسند آ گئی. تیرا وہ عمل تو نے نہیں بتایا لیکن اللہ نے مجھے بتایا، کل رات میں جو تو نے مہمان کے لیے اپنے بچوں کو بھوکا سلایا تھا یہ عمل مجھے بھی پسند ہے، یہ عمل تیرے اللہ کو بھی پسند ہے. کتنی بڑی قربانی تھی. میرے بھائیوں ہم بہت کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہمارے دعوے بڑے، ہم بڑی اپنی زبانوں سے بڑا کہتے ہیں، لیکن ہماری زندگی بتاتی ہے نا کہ ہم نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہماری زندگی بتاتی. صحابہ نے آخری دم تک، ایک صحابی وہ بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ان آنکھوں کو سکون اس نبی کو دیکھنے سے ملتا تھا، آج وہ نہیں ہے تو پھر ان آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں. اپنی دعا میں اتنے مخلص تھے، علماء نے لکھا ہے یوں دعا سے طالب ہوئے آنکھوں کی روشنی چلی گئی. وہ دل سے مانگی ہوئی دعا تھی، وہ دل سے مانگی ہوئی دعا تھی. کل قیامت کے دن جب یہ اللہ کے رسول کے سامنے جائیں گے ہر ایک اپنی محبت کو پیش کرتا ہوگا. کیا میرے اور آپ کے پاس کوئی محبت ہے جو ہم پیش کر سکیں؟ کوئی محبت ہے ہمارے پاس؟
کتنی ساری چیزیں ہیں جو رسول اللہ کی زندگی کی ہماری زندگی سے ہٹی ہوئی ہیں. آپ کو درد لگے اللہ کے لیے معاف کرنا. میں اپنا سمجھ کے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں. بہت سارے بھائی ہیں جنہوں نے رمضان کے احترام میں داڑھی رکھی ہوئی ہے، رمضان ختم ہوتے ہی داڑھی کاٹتے ہیں. ان کو تو رسول اللہ کے احترام میں رکھنا چاہیے. بہت سارے نوجوان ہیں جو آج نمازوں کے پابند ہیں رمضان کے احترام میں، لیکن رمضان ہوتے ہی نماز چھوڑ دیتے. ان کے سر کے بال بنانے کا طریقہ دیکھ لو آپ، ان کے کپڑے پہننے کا طریقہ دیکھ لو آپ. یہ سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف چاہ رہے ہیں. اور زبان سے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں نبی سے بڑی محبت ہے، ہم نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ صحابہ کے قصے یہ بتاتے ہیں کہ محبت کیا چیز ہوتی. ایک صحابیہ ہیں حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا، احد کے میدان میں جب یہ گئی تو اپنے 2 بیٹوں کو ساتھ میں لے کے گئی تھی. ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حبیب لکھا ہے، ایک کا نام عبداللہ لکھا ہے. جب لے کے میدان میں گئی، انہوں نے اپنے بیٹوں کو تاکید کی کہ دیکھو آج ہم رسول اللہ کے حفاظت کے لیے آئے ہیں، ہمارا کام ہے نبی کی حفاظت کرنا، چاہے اس کے پیچھے ہماری جان ہی چلی جائے. ایک ماں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے، لگایا اپنے بچوں کو، لڑائی چل رہی ہے. خود ان کے بارے میں لکھا ہے، پردے کی آیتیں نہیں اتری تھی، ان کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں جو لے کے لڑ رہی تھی. اور یہ اتری کیوں ہے میدان میں؟ نبی کی حفاظت کے لیے اتری تھی. آگے اس وقت میں لڑائی کے درمیان میں ان کے ایک بیٹے کے کندھے پہ تلوار لگی اور سینے تک اتر گئی. یہ بولنے کے لیے بڑا آسان ہے، جس کی انگلی کٹ جاتی ہے وہ سوچے کتنا درد ہوتا ہے. تلوار گلے پہ اتر کے سینے تک آ رہی ہے اور خون فواروں کی طرح اڑ رہا ہے. رسول اللہ نے بلایا ام عمارہ، اپنے بچے کو دیکھو. ماں ہے، لپک کے آئی اور دیکھا اپنے بچے کو کہ اس کا سینہ کٹا جا رہا ہے اور اس پہ تلوار اتر گئی ہے. جو دشمن حملہ کر رہا تھا اسے گرایا، اپنے بچے کو سنبھالا، خون کو روکنے کے لیے اپنا دوپٹہ نکال کے باندھا. پھر جو انہوں نے کیا میرے بھائیوں دل سے سننا، اس صحابیہ نے بچے کے سامنے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر کے کہا کہ بیٹا یہ معمولی زخم ہے، پوری زندگی ختم ہونے تک رسول اللہ کی حفاظت کرنی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو چھوٹا زخم لگا ہے تجھے، چل آج پوری زندگی لگا کے نبی کی حفاظت کرتے. جب کوئی رسول اللہ کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے ملک میں تو فیشن بن گیا ہے، جو مشہور ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے نبی کو برا بولتے ہیں، وہ ہمارے نبی کی زندگی کو اس میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. درد تو بہت ہوتا ہے، لیکن جو تکلیف مسلمان دیتے ہیں شاید وہ اس سے بھی زیادہ ہے. جو نوجوان جو رسول اللہ کو ٹھیس پہنچاتے ہیں شاید وہ اس سے بھی زیادہ ہے. میرے بھائیوں سمجھنے کی کوشش کریں، محبت کے دعوے سے کچھ نہیں ہوتا. علماء نے لکھا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کے میدان میں جو اللہ کے رسول کو جس نے زخمی کیا تھا، اس نے حضرت ام عمارہ پر بھی تلوار چلائی تھی اور ہاتھ کٹ کے لٹکنے لگا تھا. یہ عورت کی بات کر رہا ہوں، کبھی رسول اللہ کی حفاظت میں تھا. جب جنگ سے فارغ ہوئے تو ان کا ہاتھ لٹکا ہوا تھا، ایک بچے کے سینے پہ دوپٹہ بندھا ہوا ہے، وہ زخمی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے ایک درخواست کی. یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ دعا کرتے، درد بہت ہو رہا ہے، ہاتھ لٹک رہا ہے، کوئی معمولی بات ہے. انستیشیا دی کے آپریشن کے بعد بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، پہلے سن کے گھبرا جاتا ہے. لیکن یہ میدان جنگ میں ایسے ہی کٹا گیا ہے. کیا درد برداشت کیا ہوگا، کیسی تکلیف برداشت کی ہوگی. لیکن جو دعا انہوں نے کروائی نا، انہوں نے آ کے رسول اللہ سے فرمایا نبی جی دنیا میں آپ کے ہیں، بس یہ دعا کرتے نا کہ جنت میں بھی آپ ہی کے رہیں. اور رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم اجعل رفقائی فی الجنہ، اللہ ان کو جنت میں بھی میرا ساتھی بنا، اللہ ان کو جنت میں بھی میرے ساتھ رکھنا. یہ محبت ہوتی ہے ہر چیز سے بڑھ کے. ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے صحابہ کی زندگی میں جس کو رسول اللہ سے آگے انہوں نے رکھا ہوا ہو کہ اس کے بعد رسول اللہ کا نمبر ہے، لیکن ہم نے رکھا ہے. کتنی باتیں ہیں جو رسول اللہ کی ہماری زندگی سے ہٹی جا رہی ہیں. نوجوانوں سمجھنے کا وقت ہے، صحیح معنوں میں رسول اللہ کے عاشق بن کے دیکھو، اس سے پہلی زندگی نہیں ہو سکتی، اس سے بہترین زندگی نہیں ہو سکتی. رسول اللہ نے جب دیکھا، حضرت ثوبان کہہ رہے ہیں رسول اللہ جنت میں کیا کروں گا، آپ کے بغیر جنت اچھی نہیں لگے گی. رسول اللہ کیا جواب دے اپنے اس عاشق کو؟ اللہ کے رسول خاموش ہے اور جبرائیل یہ آیت لے کے آئے تھے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. رسول اللہ نے تم کو تسلی دے لو، اس نے جو زندگی گزاری ہے نا کل قیامت کے دن آپ کے ساتھ رہے گی.
جو بھی اللہ کے اور رسول اللہ کی اطاعت کرے گا ان کا انعام ایسا ہے کہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ اللہ ان کا مقام بنائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی ایک حدیث، صحابہ کو خوشی میں اللہ کے رسول کے صحابہ خوشی میں جھومنے لگے ایک حدیث کو سن کے۔ وہ حدیث تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ اور ہر صحابی اس چیز میں بڑا کامل تھا، سارے صحابہ وہ سارے جنتی تھے، لیکن اس کے ساتھ محبت کا جہاں تک مسئلہ تھا سارے ہی کامیاب تھے، سب اس میں 100 کو 100 1% میں کوئی کم نہیں تھا، سارے مکمل تھے۔ سب کو اطمینان تھا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ہی رہیں گے کیونکہ ہماری محبت مکمل ہے۔ آج ہم اپنے دل سے پوچھتے ہیں کیا ہم اس لائق ہیں کہ نبی کے ساتھ کھڑے ہو سکیں؟ اس لیے ایک صحابی کسی بھی جگہ میں جا کے یہ کہہ سکتا تھا کہ دیکھو مسلمان ہو جاؤ، وہ مسلمان ہونے کے بعد کرنا کیا ہے؟ میری زندگی کے صحیح اسلام ہے، کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہماری طرح ہو جاؤ، یہی اسلام ہے۔ ہمیں داخل ہونا پڑے گا، مکمل مسلمان بننا پڑے گا۔ اللہ ان کی طرف پہ خدا کی آیت اتار دیتے، ان کی محبت میں خدا کی آیتیں میں نے مختصر عرض کیا ہے، میں نے بتایا کہ عنوان بہت وسیع عنوان ہے۔ محبت میں اتنے قصے صحابہ کے ہیں، اتنے صحابیات کے، چھوٹے بچوں کے ہیں جنہوں نے ایسی مثال پیش کی ہے، ہم سوچ کر بھی ڈر جاتے ہیں کہ اتنی بڑی قربانی کیوں دے رہے تھے؟ صرف محبت کے، صرف محبت کے۔ دنیا کی محبت کے خاطر ہم نے رسول اللہ سے دشمنی لے لی ہے، دنیا کے خاطر ہم بہت دور جا رہے تھے۔ میرے بھائیوں آج طے کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ بقیہ زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت کے ساتھ گزاریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا عاشق رسول بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔